امریکی صدر ٹرمپ کی ایران میں پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی پر ایران نے خطے کے ملکوں میں پلوں اور بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکیوں کو حالیہ 10 روزہ جنگ میں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ایران جہاں چاہے حملہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگر ٹرمپ نے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو جواب میں انہیں ہزیمت ہی ملے گی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر اب ایران نے آبنائے حمص میں کسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا تو ہر حملے کے جواب میں امریکی فوج ایران کے اندر کسی نہ کسی پل یا کسی نہ کسی بجلی گھر کو تباہ کر دے گی۔ صدر ٹرمپ نے کل بھی ایران کو ایک دھمکی دی تھی۔ انہوں نے نیتنز کے قریب کوہ کلانگ میں ایٹمی سرگرمیوں کے سوال پر کہا تھا کہ امریکہ بہت جلد وہاں حملے کرے گا۔ ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی پر رد عمل میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ امریکہ کوہ کلانگ کی بات کر کے ایران پر نئے حملوں کا جواز تراش رہا ہے، حالانکہ وہاں کوئی ایٹمی سرگرمی نہیں ہو رہی۔ S&P گلوبل نے پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ B- سے بڑھا کر B کر دی گئی۔ بہتری کے بعد کریڈٹ ریٹنگ تقریباً 8 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ S&P نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کا منظرنامہ مستحکم ہے۔ معاشی اصلاحات سے پاکستان کی مالیاتی کارکردگی بہتر ہوئی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اور بہتر اضافہ ہوا ہے۔ توقع ہے کہ بہتری سے معاشی نمو کا تسلسل رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری حکومتی معاشی اصلاحات کی کامیابی ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 280 دن گزر گئے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب اتحادیوں سے مشورہ کر کے پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ سب پارٹی کے فیصلے کو سپورٹ کریں گے۔ اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عوام نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1900 ارب روپے جگہ ٹیکس ادا کیا۔ ہر لیٹر پیٹرول پر 125 روپے لیوی اور ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج میرپور آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز کو ہدف تنقید بنایا۔ کہا ابھی الیکشن ہے تو نون لیگ عوام کے پیر پڑ رہی ہے، بعد میں گلے پڑ جائے گی۔ کشمیر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کشمیر مخالف بیانات دینے والوں کے ساتھ نہیں۔ یہ رابلہ کوٹ کے لیے جو ان کے یہ وزیر کہہ رہا ہے، ان کا پارٹی قیادت کو تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک بیان دے دے۔ مزاحمت نہیں تو اتنا کہتے کہ یہ ان کا رائے ہے، میری نہیں۔ وہ بھی نہیں کہہ سکا۔ اور کل کا جلسہ کے بعد جہاں نہ سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا، ان بیانات کو بے مذمت کی، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے۔ اور اگر یہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے تو پھر میں ہر حلقہ میں رہنے والے کشمیری سے میں اپیل کر رہا ہوں، اس الیکشن میں کشمیر کو ووٹ دے، اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے اور ان کو دکھائے کہ کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کشمیر ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو کشمیر کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں اور پھر ہم ایسے علاقے میں آ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ آج آزاد کشمیر میں میرا حکومت ہے۔ میں جانتا ہوں 6 مہینے سے میرا حکومت ہے، جو کام ہم نے کیا ہے اس پہ فخر کرتا ہوں۔ ذرا اپنا والد کو بھی بتا دے کہ ان کا بھی حکومت ہے، 3 دفعہ حکومت رہ چکا ہے۔ اگر کوئی سڑک بنانا تھا تو پہلے بنا کے دکھا دیتے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب کے سڑکیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رائے گڑھ ہی پنجاب ہے؟ کیا انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ چولستان کا حال کیا ہے، ڈی جی خان کا حال کیا ہے، راجن پور کا حال کیا ہے، ویہاری کا حال کیا ہے، بکھر کا حال کیا ہے، میرا پوٹا ہار کا حال کیا ہے؟
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ شرجیل میمن نے سوال اٹھایا کہ وفاقی وزراء کس حیثیت میں آزاد کشمیر میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں نون لیگ کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ اگر آزاد کشمیر میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو الیکشن کمیشن کو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نورا کشتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وفاقی وزراء وہاں کر کیا رہے ہیں اور کس حیثیت سے نون لیگ کی قیادت کے یہ اعلان ڈیورنگ الیکشن کیمپین کے کل سے ہم بسیں چلانا شروع کر رہے ہیں یہاں پہ، کیا یہ الیکشن کمیشن کے قانون کی دھجیاں یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں اڑا رہی ہے؟ جہاں تک انہوں نے دوسری دو باتیں انہوں نے کی، اور میں چاہوں گا کہ ضرور جواب دیجیے گا کہ ای سی پی کی کوڈ آف کنڈکٹ کی جس طرح یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں تو اس پہ ای سی پی کی خاموشی بھی ایک چیلنجبل ہے کہ وہ کیوں خاموش ہے، اور نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ کیوں سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وزراء کا وہاں پہ موجودگی کا کیا مقصد ہے؟ اعلان تو الیکشن کیمپین میں کیے جاتے ہیں اور اعلان میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ بھی اعلان کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب بھی گئے، انہوں نے بھی کئی اعلانات کیے ہوں گے مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں وہ میٹنگ۔ بلاول صاحب نہ فیڈرل منسٹر ہیں نہ چیف ایک منسٹر۔ کیمپین کے حوالے سے ظاہری بات ہے اور کون سی بسیں چل گئی ہیں، میں انہوں نے کہا کہ قائد و ضوابط شرجیل بھائی بالکل میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 دن میں بسیں چلا دیں گے، اگر 2 دن میں بسیں چل گئیں جو کہ انہوں نے وعدہ کیا، بالکل الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن وہاں کی جو ہے انہوں نے واضح طور پہ دیکھیں قائد و ضوابط سب پہ لاگو ہوتے ہیں اور اکراس دا بورڈ اس کی امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشن ہونی چاہیے۔ اور ان کے یہ جو گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر ہے، یہ ان کی ڈیل ہے، اس ڈیل میں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کو ملنا ہے، اس کا گورنر ان کا بننا ہے، یہاں پہ دوسری جو ایک کیا کہتے ہیں آئینی عہدہ ہوگا وہ پی ایم ایل این کو مل جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے چلیں گے۔ آپ نے WWF ریسلنگ جو دیکھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، وہ آپس میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تیرا یہ کر دوں گا، تیرا وہ کر دوں گا، اس کے بعد صرف اور صرف دیکھنے کی حد تک لڑائی ہو رہی ہوتی، لڑائی ہو نہیں ہو رہی تھی، فکسڈ میچ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نورا کشتی۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں 40 دن سے فون اور انٹرنیٹ بند ہے، ایسے میں ڈیجیٹل میڈیا پر انتخابی مہم کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ جن علاقوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے وہاں انٹرنیٹ کی محدود پابندی بھلے لگائی جائے، پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بندش سے اجتماعی سزا کا پیغام جا رہا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں اقتدار میں آنے سے پہلے ہوا تھا۔ تمام مسائل کا حل ٹروتھ کمیشن میں ہے، کمیشن یہ بھی دیکھے کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ برطانیہ میں بچوں سے جنسی زیادتی کے مجرم برطانوی شہری شبیر احمد کو زبردستی پاکستان بھیجنے کے تنازع پر برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کو پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ برطانوی حکومت نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان شبیر احمد کو واپس لینے سے انکار کرتا ہے تو پاکستان پر مختلف پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ سے۔ مرتضیٰ، کیا تنازع ہے یہ اور اس پر برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کا کیا موقف سامنے آ رہا ہے جس پر انہیں تنقید کا سامنا ہے؟ شبانہ محمود کے جو ذرائع ہیں ہوم آفس سے، انہوں نے آج ہمیں یہ بتایا کہ شبانہ محمود جو کر رہی ہیں وہ جو برطانیہ کے انٹرسٹ ہے وہ سامنے رکھ کر رہی ہیں، لیکن جو شبانہ محمود کے لیے چیلنج یہ ہے کہ جو برٹش نیشنل برطانوی شہری ہیں شبیر احمد جو پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، جن کی پاکستانی سٹیزن شپ ہے ہی نہیں اور وہ تقریباً 60 سال اس سے برطانیہ میں گزارے ہیں کہ وہ اس کو پاکستان بھیجنا چاہتی ہیں، لیکن شبانہ محمود کے لیے لیگل چیلنج ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا مرتضیٰ، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے اس اہم معاملے پر۔ بات کریں موسم کی تو لاہور میں آج دوسرے دن بھی موسلا دھار بارش ہوئی، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، کرنٹ لگنے اور چھتیں گرنے سے 1 شخص ہلاک، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور میں وقفے سے موسلا دھار بارش، کئی سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ڈیوس روڈ، مال روڈ، دوموریا پل، دھرم پورہ ریلوے پل، شاہ جمال اور شادرہ سمیت متعدد علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔
ترجمان واسا کے مطابق سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 123.2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. پانی والا تالاب میں 122, چوک ناخدا میں 106, سگیا میں 82.2, شادی پورہ میں 70.4 ملی میٹر بارش ہوئی. بارش سے ٹریفک نظام بری طرح متاثر ہوا اور کئی مقامات پر گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں. اسلام پورہ میں بارش کے پانی میں کرنٹ آنے سے وزیر علی نامی شخص جاں بحق ہو گیا. ڈرائیون روڈ اور گلشن راوی میں بسیدہ چھتیں گرنے سے 7 افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے. بارش کی وجہ سے لیسکو کے 100 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے جنہیں بارش کے بعد بحال کر دیا گیا. واسا حکام نے بھی نکاسی آپریشن کے ذریعے بیشتر نشیبی علاقوں کو کلیئر کر دیا. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور. شمالی وزیرستان میں سیلابی ریلے میں بہہ کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے. ٹانک میں مدرسے کی چھت گرنے سے 3 بچے زخمی ہوئے. ڈی آئی خان میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی ریلا آبادی میں داخل ہو گیا. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کے باعث نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکوں پر آمد و رفت متاثر ہو گئی. شمالی وزیرستان میں دریائے ٹوچی کے سیلابی ریلوں سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے. زرعی زمینیں اور فصلیں زیر آب آ گئیں. جنوبی وزیرستان اور ضلع کرم میں بارش کے بعد ندی نالوں اور دریائے کرم میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ گیا ہے. لوئر کوہستان میں سڑکوں کے کٹاؤ سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ متاثر ہوا. دریائے کنہار سے ایک نوجوان کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا. ڈی آئی خان کے تحصیل کولاچی میں سیلابی ریلے آبادیوں میں داخل ہو گئے جہاں مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی اقدامات میں مصروف ہیں. گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سیلابی ریلوں نے رہائشی آبادی، زرعی زمینوں، باغات اور رابطہ سڑکوں کو متاثر کیا ہے، جبکہ استور میں بارش اور سیلاب کے بعد متعدد خاندان بے گھر اور کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی تاحال منقطع ہے. آزاد کشمیر کے اضلاع بھمبر، سومانی اور وادی نیلم میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا. ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے آمد و رفت متاثر ہو گئی. بلوچستان کے کوہلوں میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. سیلابی ریلے میں رکشا اور موٹر سائیکل سوار پھنس گئے جن کو ریسکیو کر لیا گیا. گجرانوالہ اور سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مونسون بارشیں جاری ہیں. گجرانوالہ میں مختلف واقعات میں 8 افراد جاں بحق، 13 افراد زخمی ہو گئے. سیالکوٹ میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 12 افراد زخمی ہو گئے. شکر گڑھ میں نالا بئیں اور نالا بسنتر میں طغیانی سے 30 سے زائد دیہاتوں کے راستے زیر آب آ گئے. تونسا کے پہاڑی علاقوں میں بھی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی ہے. گجرانوالہ میں آج دوسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا. بارش کے باعث شہر کی سڑکیں اور گلیاں تالاب بنی رہیں. نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کے زیادہ تر علاقوں سے پانی نکال دیا گیا ہے. نشیبی علاقوں میں پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے. شکرگڑھ کے مقام پر نالا بئیں اور نالا بسنتر میں طغیانی سے نور کوٹ اور نینا کوٹ روڈ کے اطراف 30 سے زائد دیہات کے راستے زیر آب آ گئے ہیں، جس کے باعث شہری پیدل اور کشتیوں کے ذریعے راستے عبور کرنے پر مجبور ہیں. راوی کے پار پھنس جانے والے 100 سے زائد کسانوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے. سیالکوٹ میں وقفے سے جاری بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. مختلف حادثات میں 12 افراد زخمی ہو گئے. فیصل آباد، جھنگ، گجرات، حافظ آباد، شورکوٹ، کبیر والا، بھکر، وہاڑی، بورے والا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش جاری ہے. مختلف حادثات میں متعدد افراد زخمی ہو گئے. وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے ترکی کی وزیر ماحولیات فاطمہ ونگ سے ملاقات کی. دونوں ملکوں نے COP31 کے لیے پروگرام شروع کرنے پر اتفاق کیا. یہ پروگرام الیکٹرک گاڑیوں، الیکٹریفیکیشن اور انرجی کے استعمال کی افادیت بڑھانے پر ہوگا. اعلامیے کے مطابق ترکی نے پاکستان کے گرین فیلڈ پروگرام، گرین سٹارٹ اپ انقلاب، گرین یونیورسٹی اور کمرشل اپلائیڈ ریسرچ آئیڈیاز کے فروغ کے لیے ایکسچینج پروگرام کی حمایت کی. ڈاکٹر مصدق ملک نے آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ یالچین راؤف سے بھی ملاقات کی. جنوبی کوریا میں سویٹ ڈش کی سجاوٹ میں چونٹیوں کا استعمال ریسٹورانٹ مالک کو مہنگا پڑ گیا. عدالت نے استغاثے کا کیس مان لیا تو ریسٹورانٹ مالک کو 1 سال قید اور $13,500 جرمانے کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ رقم پاکستانی روپوں میں 37,52,000 روپے بنتی ہے. ریسٹورانٹ مالک نے چونٹیوں کے استعمال کا اعتراف کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ چونٹیوں کا لیے یہ سویٹ ڈش صرف ان صارفین کو دی گئی جنہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. کئی ملکوں میں چونٹیاں غذا کا حصہ ہیں، لیکن جنوبی کوریا کے قوانین کے تحت چونٹیاں انسانی خوراک کے طور پر استعمال ہونے والے 10 کیڑوں میں شامل نہیں ہیں.
ایران سے جنگ میں ہلاک 4 امریکی فوجیوں کی میتیں آج امریکہ پہنچائی جائیں گی۔ صدر ٹرمپ ایئر بیس ڈیلاویئر پر قومی پرچم میں لپٹی ان میتوں کو وصول کریں گے۔ یہ میتیں ایسے وقت میں آ رہی ہیں جب امریکہ میں ٹرمپ کی ایران سے جنگ پر مخالفت بڑھ رہی ہے۔ اس جنگ پر اب تک تقریباً 38 ارب ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ مرنے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 18 ہو چکی ہے۔ 450 سے زائد امریکی فوجی اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں گے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں استحکام آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہیڈ مرالہ پر اس وقت 3.25 لاکھ کیوسک کے باعث اونچے درجے کے سیلاب کی کیفیت برقرار ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق چناب کے کیچمنٹ ایریا میں بارشیں رک چکی ہیں، اس لیے سیلاب بڑھنے کا خدشہ نہیں رہا۔ اس وقت ہیڈ مرالہ پر 2,14,000 کیوسک کے ساتھ اونچے درجے کا سیلاب جاری ہے۔